جو ہمارے اعضاء ہیں، دل، کان، آپ کی آنکھیں، یہی وہ ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہدایت بھی ملے گی. آپ انہی کے ذریعے ہدایت لے سکتے ہیں. تو انہی پہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب وہ چیزیں نہیں لے سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے ان کو کیا ملے گا؟ بہت بڑا عذاب ملے گا. استغفر اللہ. یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کو آوازیں دیں اور آپ کے عذاب کے مستحق بن جائیں. دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا انعمت علیہم کو، یعنی متقین کو، اور انکار کرنے والوں کو. اب تیسرا رکوع تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، درمیان میں ہیں. یعنی ولا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء، یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا ہے، اور یہ پورا دوسرا رکوع انہی لوگوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. تو یہاں پہ جو بات ہے، من یقول آمنا باللہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے الہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور وبالیوم الآخر، اور کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے دن پر، قیامت کے دن کی تصدیق بھی کرتے ہیں. یعنی اتنی بڑی بات ہے یہ. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، فاجر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب لڑے تو بیہودہ گوئی کرے. تو نفاق اصل میں کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرنا اور برائی کو چھپا لینا اپنے دل کے اندر. اور نفاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور دوسرا عملی نفاق ہوتا ہے. اعتقادی نفاق جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور بندہ نفاق کی آگ میں جلتا رہتا ہے. یعنی اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، وہ اندر سے کافر ہے. اور عملی نفاق کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں کا موجب بنتا ہے وہ شخص، اور اس کے قول اور اس کے فعل میں تھوڑا سا تضاد ہو جاتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے لیکن اس کے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے وہ ان کے، جیسے ہم نے یہاں پہ نشانیاں دیکھیں کہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت اگر کسی کے اندر ہیں تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 9 ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہاں ہم دیکھتے ہیں یخادعون سے المخادع، دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے جو کچھ زبان سے ظاہر کرتا ہے اس کے خلاف دل میں چھپاتا ہے، تاکہ اس شخص سے اپنا مقصد حاصل کر سکے جسے وہ دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے حقیقت دل میں بظاہر اس کے ساتھ اچھی زبان سے پیش آ رہا ہے. ایک اور جگہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم.
تو منافق اصل میں یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیاوی سزائیں نہ دی جائیں، اس کے تحفظ کے لیے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، حالانکہ اسے اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ اصل انجام اس کا کیا ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر اس کا جو ہے وہ حقدار بن رہا ہے، تو یہ اس چیز سے وہ ناآشنا ہے، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دھوکہ ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دل کی بیماری سے مراد یہاں پر ہم دیکھیں شک کی بیماری ہے، ریاکاری کی بیماری ہے، نفاق کی، دنیا کی محبت کی، مفاد پرستی کی بیماری ہے۔ اور دل کو دو قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ایک ہے شبہات باطلہ یعنی شک کی بیماری جسے ہم کہیں، اور دوسری جو ہے وہ بیماری ہے زنا، فواحش، معاصی، یعنی ان کے یہ جو کام ہیں سارے بڑے بڑے گناہ، یہ ہے دوسری قسم بیماری کی، دل کی بیماری کی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر عذاب علیم نازل فرمایا۔ علیم کا مطلب ہے دردناک، تکلیف دہ عذاب۔ ہم نے کافروں کے لیے دیکھا تھا عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب، اور یہاں منافقوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں وہ ہے جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے، زبان سے کچھ ظاہر کرتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ 11ویں آیت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد۔ فساد کیا ہے کہ شرک کو عام کرنا، گناہ کو پروموٹ کرنا، یہ اصل میں فساد فی الارض ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فعل باطل اور اس کے حق میں ہونے کے عقائد کو وہ جمع کر دیتے ہیں، یعنی حق کو اور باطل کو ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بڑے مجرم ہیں جو گناہ کو حرام سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک ٹھہرانا اور ایسے کام کرنا جس سے اللہ کے کلام کو سنا نہ جا سکے، اللہ کی کتاب کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، مساجد کو بند کر دینا اور وہاں پر کوئی سرگرمی نہ ہونے دینا، یہ سارے ہی کام کیا ہیں؟ فساد فی الارض ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ منافقین کے یہ کہنے سے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اصل میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ شاید ایسا کام نہیں کر رہے۔ ان کے کام کیا ہیں؟
فساد کرنے والے کیسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بات رکھی ہے کہ وہ در حقیقت فساد کرنے والے ہیں. کافروں سے ان کی دوستیاں ہیں، فساد پھیلانا ان کا مشغلہ ہے، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا. تو وہ آپس میں اگر دوستیاں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. اور منافق کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ فساد پھیلانے والے ہیں. آیت نمبر 13 ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں. سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. تو منافق جھوٹے گمان میں ہی جیتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے بے وقوف لوگوں کی، تو منافقین نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال قربان کیے اور کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ان کا اس طرح سے کہنا، اور پھر یہ کہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے کہیں پر ضرب نہ لگ جائے، ان کے مال میں کمی نہ آ جائے، یا ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ اصل میں صحابہ کا جو ایمان ہے وہی معیار ہے. اس پر اگر آ گئے تم، ایمان ایسا ہوا تو قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی فرمایا ہے کہ اصل میں احمق تو یہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. آیت نمبر 14 ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کی سرگرمیوں کی وضاحت ہے کہ جب وہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ہم اسروں میں ملتے ہیں تو پھر وہ ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی 6058 نمبر روایت ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقوں کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فسق و فجور کے کاموں کو اور بڑھا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ہے. اور عامہ دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. آیت نمبر 16 ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے گمراہی جو ہے وہ خرید لی ہے ہدایت کے بدلے. کہ کوئی بھی سامان خریدنے والا، جو کوئی بھی تاجر ہوتا ہے، وہ اپنا نفع چاہتا ہے، وہ بہترین چیز لینا چاہتا ہے یا بہترین منافع کمانا چاہتا ہے. لیکن ان کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی لے لی. یعنی
اسی طرح سے جیسے کہ کوئی پتھر لے لے اپنے ہیرے جواہرات دے کے، یعنی یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، خوش نصیبی کے بدلے بد نصیبی کو اختیار کیا، اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت رکھی، اور اس تجارت سے انہیں کوئی نفع نہیں ملا۔ اور ان کو ہدایت اس لیے بھی نہیں ملی کہ وہ بے وقوفی خیال کرتے تھے ہدایت کو، اور ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ آیت نمبر 17 ہے، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے ان کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی جو بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بات کی اور وہاں پر صحابہ کرام نے ایمان لانا شروع کیا، تو مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ منافق کہاں کی پیداوار ہے؟ مدینہ کی پیداوار ہے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ صحابہ کرام کے ساتھ مل گئے اور ان کے جیسے کام کرنے لگ گئے بظاہر کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جیسے جیسے آیات آتی گئیں ویسے ویسے صحابہ کرام جب عمل کرتے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے اور سمجھتے کہ شاید ہم بھی جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسے معاملات آتے کہ جہاد کا معاملہ آتا یا انفاق کا معاملہ آتا تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ جو یہاں پر بات کی گئی اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یعنی جب تک وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بڑے نیکی کے کام کر رہے ہوتے، اور جب ان کے اوپر آتی تو وہ اندھیرے میں چلے جاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ بھلائی کی بات سننے سے بہرے ہیں، بھلائی کی بات کہنے سے گونگے ہیں، بھلائی کی بات دیکھنے سے اندھے ہیں، اور وہ حق کی پہچان جو ہے وہ نہیں رکھتے، حق کی پہچان انہوں نے کھو دی ہے۔ فہم لا یرجعون، یعنی کہ اب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ملے گی اور وہ نہیں پلٹیں گے، بلکہ وہ گمراہی کی طرف ہی جائیں گے۔ یہاں پہلی مثال جو تھی وہ منافقین کی تھی، اور اب یہ وہ منافق ہیں جو کہ مرتد ہو گئے، یعنی ایمان لائے تھے لیکن اب دوبارہ اپنے دین میں پلٹ گئے ہیں، اسلام کی طرف دوبارہ اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ دوسری مثال جو ہے، جیسے کہ ہم نے منافقین کی وہ دیکھی تھی کیٹیگری، کہ دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ عملی منافق۔ اب یہاں پہ دوسری مثال ہے، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے موسلا دھار بارش، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول آسمان سے ہو رہا ہے۔ منافق اس میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدیں سنتے تو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں کیا ہیں؟ رعد ہیں، بادل کی کڑک ہے، بجلی کی طرح گھبراہٹ ہے، یعنی اس طرح سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ گھبراتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اندھیرے میں کھڑے ہونا، وہ موت کے ڈر سے جو کڑکنے والی بجلیاں ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔
یعنی ان کے اوپر قرآن مجید کی بات سنتے تو ہیں، لیکن تھوڑی سی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، حق کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، ایسی بات بھی کرتے ہیں۔ اگلی بات ہے آیت نمبر 20 ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بصارت سے یعنی کہ ایمان کا نور جو ہے وہ لے جاتا، جو منافق میں بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب کبھی قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدے کو سنتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ مل کر عمل صالح کرتے ہیں، یعنی جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مل کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنا۔ تو منافق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی مجالس میں نہیں جاتے، جب تو اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدے نہیں سنتے تو وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور عمل صالح سے بھی وہ رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے کوشش نہیں کرتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے اس چیز پر کہ وہ کیا لے جائے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اگر تو ضرور تمہاری سماعت کو اور ان کی بصارت کو، یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں منافق، وہ لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عملی منافق کے لیے ایک بات کو اوپنلی چھوڑ دیا ہے کہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہیں کہ یہ کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، تو آپ لوٹ آئیں۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، یہ ایسا حکم ہے جس کے لیے اس نے بندوں کو تخلیق فرمایا، جیسے کہ ہمیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مفہوم ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال۔ قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے، توحید۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا ہے، ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور ہمارا جو دل ہے اور جسم وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا،
لعلکم تتقون کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم تقوی اختیار کرو، یہاں سے بچ جاؤ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، یعنی دنیا میں تم غلط رویے اختیار نہ کر سکو، یعنی اس سے بچ جاؤ، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ اگر تم یہ کام کرو گے تو۔ آیت نمبر 22 ہے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا، یعنی جس پر ہم چلتے ہیں وہ بچھونا ہے، اور آسمان کو چھت بنایا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ، دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 33 ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائیں بطور رزق، اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا، اور اس میں کہکشائیں بھی ہیں، کتنی ساری گیلیکسیز بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، اور آسمان سے نازل کیا پانی۔ تو یہ بچپن سے ہم اپنے اسکولز میں پڑھتے آئے، واٹر سائیکل، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ کرنے والا کون ہے، وہاں جو ہے وہ پیسو وائس ہوتا ہے زیادہ، یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا، کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے کہ وہ ذات کہ جس نے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بنا کر اوپر اڑایا، اور وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ بادلوں کو جو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں وہ اڑا لے گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ بادل برسے جہاں اللہ کا حکم ہوا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس سے تمہارے لیے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی، آسمان سے پانی برسایا، اور طرح طرح کے پیداوار بطور رزق ہمارے لیے نکالی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم یہ جانتے ہو تو فَلَا تَجْعَلُوا، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے۔ جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے خوف نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ تم سمجھتے ہو تو اپنے علم سے سمجھنے میں مدد لو، یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہیں قرآن کی صداقت کے بارے میں شک ہے تو پھر کوئی ایسا ہی لے کر آ جاؤ کلام جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کھلا چیلنج ہے آج تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کوئی اس چیلنج کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ کوئی ایک صورت، صرف ایک، اور ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ ایک آیت ہی لے آؤ، اس کے باوجود بھی کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکا، اور یہ
رب کا کلام ہے۔ آیت نمبر 24 ہے، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے حق واضح ہو گیا ہے، کہ اگر قرآن حکیم کے مقابلے کا کلام نہیں بنا سکتے اور تم ہرگز بنا ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے خیر والا، تو اس پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں نجات مل جائے آگ سے نجات مل جائے۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو وہ پتھر جس کی پرستش کی جاتی تھی، یعنی بت بنائے جاتے تھے، وہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، اور انسان جو کہ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا ایک بات کے جواب میں، جب کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر کی آواز ہے، یہ اب سے 70 سال پہلے جہنم کی بالائی کنارے سے پھینکا گیا اور اب جہنم کی تہہ میں گرا ہے، جس کی یہ آواز ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے کے لیے کہا ہے کہ ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، یعنی ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جنت میں دودھ، صاف پانی، شہد اور عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے کہ انہیں جب کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم پہلے بھی دیے گئے تھے۔ تو دنیا سے ملتے جلتے پھل انہیں دیے جائیں گے اہل جنت کو، اور اہل جنت جو چاہیں گے وہاں پر ملے گا، لیکن یہاں پر خاص طور پر پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کی ہے، پاکیزگی کی جو بات فرمائی ہے کہ ان کو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی جو کہ اخلاق بھی ان کے پاک ہوں گے، ان کی تخلیق بھی پاکیزگی پر ہوگی، ان کی نظریں بھی پاک ہوں گی، اس طرح سے وہ پاک باز ہوں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے بھی ان کے اندر کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، حیض و نفاس سے، بول براز سے، اور تھوک، بلغم، بدبو، یعنی ان ساری چیزوں سے بھی وہ پاک ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اور ہم سے راضی ہو جانا۔ آیت نمبر 26 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے ہے، حق ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا
کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے یہ ان منافق لوگوں کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے اور کبھی مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، اور اسی طرح سے مشرک بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بات رکھی ہے کہ چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدر، یعنی حدیث میں بھی مچھر کی مثال بیان ہوئی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو کافر کو اس دنیا میں ایک قطرہ پانی بھی نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مثالیں بیان کی ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو مچھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ایک مچھر کی وجہ سے ہی کتنا ڈر اور خوف ہے۔ اور پھر ہم یہاں پہ یہ والی بات دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ جو بھی بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ مچھر کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، چاہے ایک پیراسائٹ کی کیوں نہ ہو، وہ حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو ہدایت انہی چیزوں سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو سچی بات کی تلاش میں ہوتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت کا راستہ ملے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کجی تلاش کرتے ہیں اور ہدایت لینا نہیں چاہتے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں صاف بیان اسی لیے کی ہیں کہ جو لینا چاہتے ہیں ہدایت ان کو ہدایت ملے، اور جو نہیں ان کے لیے بھی صاف بات ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر فاسق کی بات ہے، اور فاسق اللہ تعالیٰ کے حکم، ایمان اور عمل صالح سے نکل جانے والا ہوتا ہے۔ فسق اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ اصل میں فاسق کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن وہ ایمان اور عمل سے نکل جاتا ہے، اللہ کے حکم سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک اور اس میں ہمیں ملتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی اصل میں فاسق ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 27، وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد یہاں پر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے کی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں اور اس کے روکے سے رک جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے لیا گیا عہد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ اگر وہ آپ کے دور میں آ جائیں تو ان کی نبوت پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں۔ اور تیسرا عہد الست ہے جو کہ آدم علیہ السلام کی صلب سے نکلنے کے بعد تمام اولاد آدم سے لیا گیا۔ اور یہاں پہ نقض عہد سے کیا مراد ہے؟ یعنی عہد کی پرواہ نہ کرنا، عہد کو توڑ ڈالنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کاٹنے سے مراد تمام حقوق العباد ہیں، جو تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور کس رشتے کو؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، اور ایک رشتہ جو کہ حقوق العباد کا رشتہ ہے۔ اہل ایمان ان تمام رشتوں اور تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 28۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کی ہے کہ 2 اموات ہیں، 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو بات ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے اور اب ہم ہیں، یعنی ہمیں زندگی ملی دنیا میں اور کل ہمیں موت آ جائے گی، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ 2 زندگیاں اور 2 موت۔ آیت نمبر 29 ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں 4 دنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو وہ سب کچھ پیدا کر دیا زمین میں، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم پر کتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے پیدا کیا، اور وہی رزق دینے والا ہے، اسی نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا، اور کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں شعور کی نعمت عطا فرمائی۔ اور آسمان پر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے سے مراد اس کا عرش پر بلند ہونا ہے، اور عرش سے مراد مخلوقات کا احاطہ کرنے والی چھت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح حدیث مروی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت مل سکے، اس لیے ہمیں اس کی کھوج میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اور 7 مضبوط آسمانوں کی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پے در پے 7 آسمان بنائے، ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کلی اور جزوی علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی پیدائش سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ یہاں ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔